السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو غزوہ موتا کے حوالے سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پلکوں میں اللہ پاک کی کیا حکمت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے پلکیں جو آنکھوں پر حفاظت کا کام کرتی ہیں اس کے بارے میں، ایک فرض اور ایک سنت کے بارے میں انشاءاللہ، اور لوگوں سے حسن سلوک کرنے کی فضیلت ایک اہم عمل کے بارے میں، اور گناہ سے بچنے کی تلقین ایک گناہ کے بارے میں انشاءاللہ، دنیا کے بارے میں، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا موسم کیسا ہوگا، تو آخرت کے بارے میں، یہ چند ٹاپکس ہیں جن کو آج انشاءاللہ میں کور کروں گا۔ تو میرے معزز سامعین، سب سے پہلے غزوہ موتا کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ ان میں ہی ایک بصرہ کے بادشاہ شرحبیل بن عمر کے نام ایک خط روانہ کیا تھا جو رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خط لے کر شرحبیل کے پاس پہنچے تو وہ خط پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ چونکہ قاصدوں کا قتل کسی قوم میں بھی جائز نہیں تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ شرحبیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 فوج تیار کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا، مسلمان صرف 3000 اور کفار 1,00,000 کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت دلائی اور کہا، ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، کامیابیوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی۔ 2 کامیابیاں ہیں، یا فتح ہے یا شہادت ہے۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ رب العزت نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ تاریخ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہاں 1,00,000 کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان، اس کے باوجود مسلمانوں ہی کو فتح حاصل ہوئی۔ فتح بارک اللہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، اللہ کی قدرت میں انسان کی آنکھوں پر پلکوں کا موجود ہونا شامل ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلکوں کی شکل میں بہترین 2 نازک پردے بنائے ہیں۔ آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ یہ پلکیں چہرے کے حسن اور زینت میں اضافہ کرتی ہیں، اس لیے اس کے بالوں کو ایک اندازے پر رکھا ہے، نہ زیادہ بڑا کہ آنکھوں کو تکلیف ہو اور نہ زیادہ چھوٹا کہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنسوؤں کو نمکین بنایا تاکہ آنکھوں کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ پلکوں کے دونوں کناروں کو مائل اور جھکا کر بنایا تاکہ آنسوؤں کے ذریعے میل کچیل آنکھوں کے کناروں سے بہہ کر باہر جا سکے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میرے معزز سامعین، ذرا ان چیزوں پر غور تو کریں۔ پھر اس میں حرکت کی قدرت رکھی کہ کوئی بھی معمولی چیز یا گرد و غبار آنکھ کی طرف آتی ہے تو آنکھوں کو خطرے سے آگاہ کر کے پوری حفاظت کرتی ہیں۔ گویا آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس پر بہترین 2 پردے لگا دیے ہیں جو ضرورت کے وقت کھل جاتے ہیں اور ضرورت نہ ہو تو بند ہو کر حفاظت کرتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی تھی کہ ایک مالدار شخص ہے جس کو اللہ پاک نے دنیاوی اعتبار سے بڑے ہی اسباب سے نوازا ہے، اس کو عطا کیا ہے، لیکن اس کی پلک جھپکنے کی جو صفت ہے کہ جس سے آنکھیں آٹومیٹیکلی کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العزت نے ان سے واپس لے لی۔ جب یہ صفت ان سے واپس لے لی گئی تو انہوں نے بہت علاج کروائے۔ کیا علاج اس نے نہ کروایا، دنیا تقریباً اس کی دسترس میں تھی، تمام سہولیات اس نے اویل کرنے کی کوشش کی، تمام فیسلٹیز بالکل ضائع ہو گئیں اس کی، اور وہ اپنی پلکوں کو اپنی مرضی سے نہ جھکا سکتا تھا نہ اٹھا سکتا تھا۔ قرآن مجید سورۃ الذاریات 26واں پارہ آخری پیج پر اللہ پاک کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی اللہ پاک کی بڑی واضح نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ میرے معزز عالین، میرے سامعین، میں نے آج آپ کو اللہ کی قدرت میں سے پلکوں کے جو حکمت ہے اس میں وہ آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے اس سے پہلے بھی مطالعہ کیا ہوگا، لیکن یکجا میں نے آپ کو چند معلومات پلکوں کے متعلق دی ہیں۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔
ایک فرض جو اہم ہے جمعے کے لیے خطبہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے. یہ معلوم ہوا کہ جمعے کے روز جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ دینا نہایت ضروری ہے. میرے معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں جانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ سماعت فرما لیں. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے، اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنے سے پہلے اٹھاتے. اصول کیا ہے کہ سجدے میں جاتے وقت جو ہڈیاں 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے، وہ ہڈیاں جو زمین کے قریب ہیں وہ پہلے لگیں گی، اور جو زمین کے دور ہیں وہ بعد میں لگیں گی. اور اٹھتے وقت وہ ہڈیاں جو زمین سے دور ہوتی ہیں وہ پہلے اٹھیں گی، اور جو زمین کے قریب ہوتی ہیں وہ آخر میں اٹھیں گی. مثلا سجدے میں جاتے ہوئے پہلے 2 گھٹنے، پھر 2 ہاتھ، اور پھر پیشانی ناک رکھنی ہے. اسی طرح اٹھتے وقت پہلے پیشانی اور ناک اٹھے گی، پھر دونوں ہاتھ اٹھیں گے، پھر گھٹنے اٹھیں گے، اور پاؤں پر آپ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے لوگوں سے حسن سلوک کرنا کیوں ضروری ہے اور اس پر اللہ پاک کا کیا وعدہ ہے. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، یعنی عیال ہے، جیسے ہم اہل و عیال کہتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ احسان کرے، یعنی بھلائی کا معاملہ کرے. اور جو شخص اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. ایک گناہ سے بچنے کی آپ کو تلقین کرتا چلوں، مسلمان بھائی آپس میں بات چیت بند نہ رکھیں، کیونکہ اس کا وبال بہت زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھنا جائز نہیں ہے. جس نے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھی اور مر گیا تو جہنم میں جائے گا. اللہ کریم ہماری حفاظت فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے بارے میں ارشاد ہے کہ دنیا میں خود کو زیادہ مشغول نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اسی طرح نکل جائے جس طرح میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں. اللہ کی قسم میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے. اللہ کریم ہمیں دنیا اسباب کے لیے اور سہولت کے لیے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. ہمیں دنیا اصلی ٹھکانہ بنانے سے اور دنیا کو ہی دار و مدار بنا کر دنیا کو اصل سمجھنے سے ہمیں محفوظ فرما دیں. میرے معزز سامعین، جنت کا موسم بڑا ہی لطف اندوز ہوگا. جنت میں اللہ رب العزت کا بڑا ہی انعامات اور اکرام کا جو ہے معاملہ مسلمانوں کے ساتھ چلے گا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ چلے گا. جنت کے موسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا سورۃ الدہر میں بڑا ہی واضح فرمان ہے. فرمایا وہ لوگ اہل ایمان کہ جنہوں نے صبر کیا ان کو صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرمائیں گے، بہت کچھ عطا فرمائیں گے. یقین کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرما دیں. تو اللہ پاک سورۃ الدہر میں فرماتے ہیں اور انہوں نے جو صبر کی ہم سے کام لیا اس کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، اور وہ ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے جہاں نہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی. سبحان اللہ. جنت کا موسم بڑا ہی کمال کا ہوگا. جنت کے الفاظ منہ سے نکالتے ہوئے جنت کا تصور کرتے ہوئے ایک سکون محسوس ہوتا ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ہم سب کو اپنے خالص اس مقام رضا تک اپنے فضل و کرم سے پہنچا دیں. انشاءاللہ دوبارہ نئی ایک سیریز لے کر انشاءاللہ نئی چیز لے کر آپ کی خدمت میں، اچھی چیز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.